الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شانوں کے بڑے تذکرے فرمائے۔ فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ عقائد، نظریات، افکار پختہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، پاکیزہ ہوں تو عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر عقیدے میں، نظریے میں انسان مضبوط نہ ہو، یعنی تقریر کرنا بڑی تگڑی اور سننا بڑی تگڑی اور کہنا باتیں بڑی بڑی اونچی کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اس کا نفع تب حاصل ہوتا ہے جب واقعی اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے پھر جینے کا مزہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل لوگوں کے افکار بڑے میلے کچیلے تھے۔ کئی بتوں کو پوجنا اور ان بتوں کے نام کی قربانیاں کرنا، اور قربانی کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملنا، اور پھر ان کا خیال ہونا کہ کپڑے ہمارے ناپاک ہیں تو کعبے کا طواف کرنا تو معاذ اللہ ننگے ہو کے کرنا، کپڑے اتار کے کرنا، برہنہ ہو کے کرنا، اور پھر عجیب و غریب قسم کی توہمات۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ حج کر کے آتے تھے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، اوپر سے پھلانگ کے آتے تھے۔ یہ توہمات ان کے ذہنوں میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو داعی اللہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ رسالت بھی، عقیدہ آخرت بھی، برزخ زندگی بھی۔ حضور نے سترے نظریات دیے۔ اگر انسان صحیح کر کے جینا چاہے نا زندگی، تو پھر اپنے ذہن میں وہ نظریات پیدا کرے جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں، جو عقائد اسلامیہ ہیں، پھر وہ صحیح جی پاتا ہے۔ ورنہ نا اسے لگتا ہے کہ میں چل ضرور رہا ہوں، بھاگ ضرور رہا ہوں، کام ضرور کر رہا ہوں، لیکن کوئی با مقصد نہیں، بے مقصد سا ہے۔ آج بھی لوگ کچھ بے یقینیوں کا شکار ہیں۔ ایک لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محنت کرو گے تو آگے بڑھو گے، دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ کچھ پیر ایسے ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ مطلب یہ کہ تعویذ سے ہی سارا کچھ بننا ہے، اور تیری نسبت بڑی تگڑی ہے، تجھے خیر ہی ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ اعتدال، امت وسط، یہ کمال ہے اس امت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کے ساتھ۔ یہ توہمات ہیں، یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو سٹوریاں ہیں، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ تعویذ والے شرارت کرتے ہیں۔ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، یہ شرارت ہے۔ لوگ اس شرارت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ سب پہ شک کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، شرارت کا شکار ہو گئے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید باری تعالیٰ کا سبق دیا، اور یہ اتنا ضروری کام ہے اللہ کو ایک ماننا کہ حضور اس کے لیے گلی گلی تشریف لے گئے۔ حضور منڈیوں میں گئے، طائف کے بازاروں میں گئے،
یعنی یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے بھروسہ بھی اللہ پہ کرنا ہے، امیدیں بھی اللہ سے وابستہ کرنی ہے، اور اگر ڈرنا ہے مجھے صحیح کر کے تو اپنے رب کریم ہی سے ڈرنا ہے۔ اس کی عملی تربیت حضور صحابہ کو دیتے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو غار ثور کے دروازے تک کفار آ گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جو قافلہ چلا تھا، پیچھا کرتا تھا، وہ لوگ دیوار تک آ گئے، غار ثور بالکل دروازے تک پہنچ گئے۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ بندہ ایک ہفتے کے بعد مر جائے گا۔ اب ایک تو وہ ہے جو اسی دن ہی مر گیا ڈاکٹر کی بات سن کے، اور ایک وہ ہے جس نے کہہ دیا ہے کہ تو جو کہہ رہا ہے اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا۔ اس میں فرق ہے نا جی۔ یعنی آپ کو بتا دیا فلانے بندے نے کہ تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو آپ نے کہا یہ تو تیری بات ہے نا، کرنے والا تو میرا مالک ہے۔ تو غار ثور کے دروازے تک آ گئے کفار، اور دروازے تک آ کر کے وہ کھڑے ہو گئے، تو درمیان میں پردہ کیا رہ گیا؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ تو پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے۔ اب یہاں تک ماحول بن گیا، حضرت صدیق اکبر گھبرائے، اور اپنے لیے نہیں، رسول کریم کی محبت کے لیے، کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور اس کی حضور وہ تو آ گئے، یہ پہنچ گئے، اور اگر انہوں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، تو حضور پھر تربیت فرماتے ہیں، اور اس کا ذکر رب کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے، ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں؟ ہمارے پاس کوئی فوج ہے جو بھی آ کے انہیں گرفتار کر لے گی؟ لوگ کہتے ہیں نا جی غم نہ کروں، پر کیسے نہ کروں، یہ حال ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کس طرح، یہ تو بڑی کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فکر تو کرنی پڑتی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ بھئی کوئی اندر ہمارے پاس بارود ہے کہ غم نہ کریں، جو اندر سے چل جائے گا، یا باہر فوجیں ہماری چاروں جانب ہیں جو انہیں گرفتار کر لیں گی۔ ظاہری سبب وقتی طور پر نظر کوئی نہیں آ رہا، پر حضور نے جو تربیت کی امت کی، یار خوب غور کریں اس بات پر۔ خدا را نکل آئیں چھوٹے چھوٹے ڈپریشن سے باہر، ہر بات کی ٹینشن، ہر بات کو طاری کرنا، ہر وقت پریشان رہنا۔ کریم رسول نے فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ ہمارے، جن کے ساتھ رب ہو انہیں بارود کی ضرورت ہی کوئی نہیں، انہیں فوجوں کی ضرورت ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تربیت ہے۔ بس میں نے اور آپ نے نا بحث نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، سازش نہیں کرنی، بس یہ ذہن بنانا ہے کہ جو جس راستے میں چل رہا ہوں اللہ ساتھ ہے کہ نہیں، بھئی یہ سمجھ لیں آپ۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں، جس راستے چل رہے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، جس راستے چل رہا ہوں، پھر غور کریں۔ خدا را یہ صوفیاء ہمیں فکر دیتے ہیں، یہ اولیاء ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ جو کچھ تو کر رہا ہے، کیا یہ وہی کام ہے جس میں اللہ مدد کرے گا، کہ یہاں یہ کوئی رستہ اور ہے، اور اگر اور ہے تو پھر جتنی مرضی تو دوڑ لگا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سڑک پہ چڑھ جا جس پہ اللہ مددگار ہوتا ہے، اور رب تیری مدد کرے گا، تو پھر تجھے کسی دنیا دار کی ضرورت ہے تو تہمات کا شکار نہ ہو۔ یہ حضور کی شان ہے، داعیہ اللہ کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وصال کر گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گود میں انہوں نے آخری ہجکی مبارک لی، حضور کی داڑھی مقدس آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے تو میری آنکھیں بھر آئی ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور آنسو تو محبت کی علامت۔ جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ پکڑ کے جوڑ نہیں لیتے آج کل کرامتیں لوگ، تھوڑی سی ادھر لے لی، تھوڑی سی ادھر لے لی، تھوڑا بہت پھر چکر چل جاتا ہے، اور کرامتیں پرموٹ ہو ہی جاتی ہیں، بانی جاتا ہے کام۔ تو کچھ لوگوں نے نا بات جوڑی، کہا کہ آج سورج کو گرہن اس لیے ہوا ہے کہ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے،
اب اللہ کے رسول نے جمعے کا انتظار نہیں کیا کہ جمعے والے دن لوگوں کی تصحیح کر دیں گے، یہ نہیں فرمایا، اور کیفیت بھی آج کم کی ہے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے مبلغ کی، ذمہ داری ہے بڑے کی کہ وقت پر بتائے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ہی فرمایا بلاؤ نا لوگوں کو مسجد میں۔ صحابہ کہتے ہیں پریشان تھے کہ نہ تو کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی جہاد کا موقع ہے، کوئی ایسی خبر نہیں، آج حضور کا بلانا اور غم کی کیفیت میں بلاؤ مسجد میں۔ کہتے سب لوگ آ گئے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج اور چاند گرہن جب لگے تو تسبیح پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اور فرمایا سورج اور چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے انتقال کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ توحید کا مضبوط لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا اتنا ضروری کام ہے کہ اللہ کے رسول نے اسی وقت خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب تو لوگوں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا، آپ یقین کریں کئی آستانوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو دل کرتا ہے کہ چلو یار مہربانی کرو کسی وقت اللہ کا بھی نام لے لو۔ میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں، ناراض ہو کے کر رہا ہوں، یعنی آپ اسی چکر میں پڑے ہوئے، حضرت صاحب نے یوں کر دیا تو پیر صاحب نے یہ کر دیا تو ان کے دادا نے یہ، وہ ٹھیک ہے کون انکار کر رہا ہے، پر بس کریں اب یہ منبر سجا ہے، اس پہ خدا کا نام لیں، مدینے والے رسول کا نام لیں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب رنگ بھی دیکھے ہیں کہ اللہ رسول کا نام لو تو وجد تھوڑا ہوتا ہے اور پیر صاحب کا لو تو زیادہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے کہ اگر تم پہنچ گئے ہو نا رب رسول تک اور تمہیں محسوس ہو گیا ہے کہ اب تمہیں شیطان گمراہ نہیں کرے گا، فرماتے تھے اب میرے پاس آنے جانے کی ضرورت نہیں، میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، تم اللہ اللہ کرو سیدھی سیدھی۔ یہ تو ہم آپ کو پتہ ہے جاہلوں کی پیری مریدی کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہر 1.5 منٹ کے بعد ایک کرامت تیار ہوتی ہے، ہر 1.5 مولوی صاحب پیر صاحب ہو نا، اگر علامہ صاحب پیر صاحب ہوں تو کوئی کرامت وہ سنائیں گے بھی تو انہیں دلیل تو دینی پڑے گی نا، یہ کرامت ثابت کیسے ہوتی ہے، اس بات کی کوئی اصل ہے بھی کہ نہیں؟ تو جو اللہ خیر کرے فارغ ہیں انہوں نے کوئی دلیل دینی ہے؟ تو اس لیے حضور کی شان ہے داعیہ اللہ کی، اس کو سمجھیں۔ حضور نے عقیدہ توحید بھی ٹھیک کیا اور لوگوں کا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کیا۔ مجمع الزوائد میں حدیث، راوی مولا علی شیر خدا، ایک بدو آیا، اس نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کبھی۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور جواب نہیں دینا چاہتے تھے تو خاموش رہتے تھے، جب اس نے بڑی ہی زیادہ باتیں کی تو پھر سرکار نے لب ہائے مبارکہ کھولے اور فرمایا چل بھئی مانگ کیا مانگتا ہے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، بھئی کچھ مانگ لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں بڑا ہی سادہ تھا، بڑا ہی کمزور تھا، اس نے عجیب کام کیا۔ حضور نے فرمایا کچھ مانگ، مانگا کیا؟ کہنے لگا جی میں نے سفر کرنا ہے، ایک گھوڑا نہیں عطا کر دیتے، ایک اونٹ نہیں دے دیتے، اونٹ ایک مل جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں بڑی بھئی تو آیا کہاں ہے؟ میں کئی دفعہ یہ رونا روتا ہوں کہ آپ نے پیر اس لیے پکڑا ہے کہ وہ دم کر دے اور کام چل جائے، کیا مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ میرے ایک بڑے، میں ان کا بڑا اکرام کرتا ہوں، ایک بزرگ ہیں، تو ایک صاحب روز یہ کرتے ہیں نا، کوئی لوگ روز ہی فون روز کرتے ہیں سب کام نہیں چلتا مہربانی کریں، کام نہیں چلتا مہربانی کریں۔ تو ایک دن میرے سامنے اس مرید کو بلا لیا، کہنے لگے پتر جے تیرے خیال نہ میں تیرا کام ہی چلانا ہے تو پھر سو تو بہتا میرا چلنا چاہیے تھا، یہ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ میرا کام تو ہے تجھے اللہ رسول کا نام بتانا، کاروبار چمکانا ہے تو کسی سیٹ سے مشورہ کر، وہ تجھے بتائے گا۔ حضرت سلطان بہو نے رو کے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے ہے طالب زردہ، یہ کیا ملے ہیں دنیا دار لوگ، کاروبار چمکانا، رب دا طالب کوئی نہیں جو ملیا، اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہو، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، پر بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اونٹ دے دیں، حضور بھی مسکرائے کہ تو کھڑا کہاں ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟
تو حضور نے فرمایا اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ ایک چانس اور ملا تو بڑا ہی سادہ تھا، کہنے لگا چلے اونٹ پہ ڈالنے کو کجاوا بھی دے دے، مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، اونٹ پہ ڈالنے کو کجاوا بھی دے دے۔ سرکار بھی مسکرائے، مولا کائنات فرماتے ہم نے کہا یار تو دیکھ تو صحیح تو کھڑا کہاں۔ حضور نے اتنی کریمی فرمائی کہ ایک چانس اور دیا، فرمایا چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ اب تو گولڈن چانس ملا، کمال ہو گئی، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ کچھ لوگوں کا نا فوکس ہی دنیا داری ہوتی ہے، وہ باہر سارا دن یہی سوچتے ہیں کہ جو 10,000 ہے اسے 20 کیسے کرنا ہے۔ آپ یقین کریں، اور کئی دفعہ نا بڑی شرم سی آتی ہے، اتنا اللہ نے بہترین گلا دیا، اتنا اچھا نعت خواں، اتنا اچھا خطیب، اور کیا ریٹ اس نے 30,000 روپیہ بس، اتنی شان، اور بیچا کس بات پہ اپنے آپ، بس اتنے تھوڑے مول لیے، کیوں اپنے ساتھ اتنا ظلم کی۔ سرکار نے تیسری بات کی تو مولا علی کہتے ہیں ہمیں لگا اب ضرور جنت مانگے گا یہ حضور سے، اب ضرور اپنی آخرت ٹھیک کر لے گا، لیکن بڑا ہی بھولا تھا۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا کچھ مانگ، تو کہنے لگا جی اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو میرا سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے عقیدہ رسالت اس کا ٹھیک کیا۔ حضور فرمانے لگے او بھولے، تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو تو جناب یوسف علیہ السلام کے مزار سے ان کا تابوت بھی نکال کے لے جائیں۔ تو آپ نے پوچھا کس کو خبر ہے بھائی؟ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی کو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا اماں تابوت کا پتہ بتائے گی؟ کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ میری طرف دیکھیں جی، بتاؤں گی صحیح پر فری میں کیا لے گی؟ تو کہنے لگی جنت میں وہ والا مکان لوں گی جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو۔ فرمایا تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی، حضرت موسیٰ سے جنت والا مکان تو مانگ لیا نا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بی بی انبیاء کے درجے بہت بڑے ہیں، وہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہو، تو جنت مانگ اتنا بڑا درجہ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کسی اور سے پوچھ لیں، میں تو جب ہی بتاؤں گی جب آپ یہ بتائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم سے رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ وعدہ کر لیں رب اسے جنت میں وہ جگہ عطا کر دے گا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی تھی، کم از کم حضرت موسیٰ سے جنت تو لے کے چلی گئی نا۔ تو حضور نے عقیدہ رسالت لوگوں کو سمجھایا کہ عقیدہ رسالت کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ فرمایا جب مصطفیٰ سے مانگو تو پھر کوئی بڑی شاہی مانگنا، جب دروازہ رسول پہ توجہ کرو تو پھر ذرا کو بڑی کر کے ہی کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ کبھی غور کریں نا، اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور یہ بھی چاندنی ہے سورج اور چاند کی، پر یہ ڈھل جاتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے مدینے کے چاند ہمیں اپنی تجلی دے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر فرماتے ماہ مدینہ ماشاءاللہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر۔ اور کبھی دیکھیے ان کا مانگنے کا انداز، کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یعنی بھیک بھی ہے پر ہے بڑی مزیدار قسم کی، کتنے مزے کی بھیک تیرے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ٹھیک کیا، آخرت کے بارے میں بھی ٹھیک کیا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم لوگ ساری زندگی رہنا چاہتے ہیں اپنے والے مکان میں، تو اسی کے واش روم میں ٹائلیں لگاتے رہتے ہیں، اسی کو تیار کرتے رہتے ہیں، ہر سال اسی کا رنگ روغن ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم ذہن نہیں بناتے کہ مر جانا ہے۔ پاکستان میں ایوریج عمر 60 سے 70 سال کے بیچ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں،
میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جینے کے لیے کرتے ہیں، رب کے بندے جو کچھ بھی کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، کہتے تھے مر جانا ہے تو کچھ کر لیں، کچھ کمائی کر لیں، جلدی مر جانا ہے کچھ اکٹھا کر لیں آخرت کے لیے۔ دیکھو لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے جب سے یہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہے نا، کرونا کا، تو وہ جو بتانے والے ہیں نا پرہیز، خیر پاکستانی دیہاتی لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ تو مانتے نہیں کسی پرہیز کو بھی، اور ان کے خلاف تو سازش اتنی جلدی ہوتی ہے کہ شاید کسی کے خلاف نہ ہوتی ہو، فٹافٹ، یعنی سیانا بندہ نہیں اس سازش تک پہنچ جاتا جس سازش تک کونے میں گلی میں فارغ کھڑا بندہ سازش تک پہنچتا ہے، کہتے سازش ہو رہی، او بھائی ٹھہر جا، تو اتنی جلدی تحقیق پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہیں ہمارے ہاں، ایک اتنے پرہیز کرتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہو گئے، اور ایک ہیں جو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کرو ہی کچھ نہ۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح کون ہے؟ کہ جن کے لیے حکم ہے کہ آپ کو جو پرہیز بتائی جاتی ہے وہ کریں ضرور، لیکن آپ کو پرہیز نہیں بچائے گا رب کریم کا فضل ہی، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں انہیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر کوئی بندہ کبھی ماسک والا مل جائے تو اسے گھورا نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے، اصحاب توکل بھی بڑے بڑے ہمیں مل جاتے ہیں، بڑے بڑے تگڑے، تو ایسا نہیں کریں۔ بہرحال میری بات پر آپ غور فرمائیں گے، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں دیکھو قبر میں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، سانس بند ہوگا وہاں، جناب ساتھ کوئی سہولت کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، قبر کھڈا ہے، گڑا ہے، پر مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کھڈے والے رستے پہ ہیں کہ جنت والے رستے پہ۔ اگر حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، کبھی بولتے وقت سوچا ہی نہیں، کبھی کسی شخص کی عزت اتارتے خیال ہی نہیں کیا، ہر وقت ہم ڈائریکشن ہی ہماری یہ ہے کہ ہم گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً کھڈے کی طرف سفر ہو رہا ہے، پھر وہاں یقیناً معاملات خراب ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں، تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے کھاتے میں نیکیاں کتنی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پگڑی داڑھی ہے اور سارا کوئی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی خبر ہوتی ہے کہ میری در اصل اخلاص والی نیکی کون سی ہے اور دکھلاوے والی، یہ سارا ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو قبر کھڈا ہے، گڑا ہے، اس میں عذاب ہے، پر اس کے لیے جس نے اسے کھڈا اور گڑا بنایا ہے، باقی قبر کا جو معاملہ ہے مومن کے لیے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا میرا مومن کھڈے میں نہیں جاتا، وہ تو باغ میں جاتا ہے۔ کس میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو باغ دے، گھورے نام بولے نام لیں، کس میں جی؟ نہیں کبھی کو بندہ باغ میں جاتے گھبراتا ہے، اس کا دم گھٹے گا باغ میں، پریشانی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو مومن کی قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، باغ بھی اور باغ بھی کس کا؟ جنت کا۔ تم اسے جب چھوڑ کے آتے ہو تو کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، تم تو باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی ساری حدیث کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی سوال بتائے، لیکن اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال بیان کیا، فرمایا لمبی بات نہیں، سوال ایک ہی ہوگا۔ حضور کون سا؟ فرمایا صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، پوچھا جائے گا بتا حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا ہے؟ تے ساڑھے تے بالا بالا نو یاد ہے، بالا گلو لا بے کمال، نا جی بچے بچے نو، جس کو ترجمہ نہیں آتا اسے بھی یاد ہے، بالا گلو لا بے کمال، یعنی کمال ہی، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے بڑی آسانی سے۔ تو بہرحال حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر اس نے صحیح جواب دیا مومن نے، اور انشاءاللہ مومنوں نے صحیح دینا ہے، اللہ کا صحیح دینا ہے، تو حضور عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں، فرمایا پھر نہ وہ بندہ پتہ پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی باغ اس کی قبر بن جائے گی۔ تو حدیث ترمذی میں لفظ ہیں، وہ کسی بھی زبان میں ادا ہو سکتے ہیں، لیکن پنجابی میں ان کا بڑا ہی مزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اسے دے دی جائے گی نا جنت، تو پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا فرشتیاں نو میں ذرا کار نہ دسا ہوا، یہ ترمذی شریف ہے، کہے گا میں ذرا گھر نہ بتاؤں جا کے، کی عقیدہ ذرا پاج کے
کارنا 10 سما، یعنی پہلا کپ ملتا ہے تو بندہ جا کے گھر نہیں بتاتا، اور وہ والی کامیابیاں بتاتا جن کا کئی دفعہ دادا کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں فرسٹ کیسے آتے ہیں، A+ کیا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا، لیکن اسے چاہ ہوتا ہے نا میرے گھر والوں کو پتا چلے اللہ نے، تو وہ کہے گا گھر نہ بتاؤں، تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے نہیں تو سو جا، اس طرح جس طرح دلہن سویا کرتی تو سو جا۔ تو حضور نے ہمارا ذہن بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا ہمارا، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں حضور نے ہماری ذہن سازی فرمائی، آخرت کے بارے میں۔ اب غور کرتے ہیں کہ کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑ گئے، حضرت عمر رو پڑے، صحیح بخاری ہے، یا رسول اللہ کیسر و کسرا موج کر رہے ہیں اور آپ موٹے بان کی چارپائی پہ، تو حضور ہماری سوچیں ٹھیک کرتے ہیں۔ خدا را میری بات کو سمجھنا، اللہ کے رسول فرمانے لگے عمر وہ تھوڑی سی زندگی میں آسانی دیکھ لیں اور بعد میں رسوا ہو جائیں، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم دنیا میں تھوڑی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ حضور نے ہماری سوچ بنائی ہے کہ تمہارے لیے جنت میں اللہ نے بڑا انعام تیار کیا، حضور نے یہ سوچ ہمیں دی۔ ہم نہ اڑ گئے ہیں، ہم ہر نئی آنے والی سہولت لینا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں اب تو بڑے بڑے اے سی ہیں ہر گھر میں موجود ہیں، اب کہاں لوگ ہیں مشقت میں سونے والے، اب تو میرے بھائی جہاں گیس نہیں وہاں سلنڈر ہے، اب تو جو سہولت جہاں پیدا ہوئی ہے لوگوں نے اسے حاصل، آپ کے ملک کے ہر کونے میں نیٹ پہنچ گیا ہے، اب کہاں لوگ دور رہتے ہیں۔ لیکن دیکھو یہ تھوڑا سا آرام ہے، آپ کا جو اصل آرام ہے وہ جنت میں، جو ہمارے لیے یہ اصل عزتیں، نعمتیں، وقار ہے وہ جنت میں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی تھوڑی سی دنیا داری ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر لیں، یہ گھاٹے کا سودا کبھی نہ کریں۔ اپنی آخرت کی جو ہمارے لیے خاص نعمتیں اللہ رسول نے تیار کی ان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی سودے بازی نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اہل بیت جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اولیاء اللہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے، دیکھتے تھے اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ ہم اپنی دنیا داری کے لیے اتنے تیز ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہماری آخرت کے معاملے میں بڑے بھولے بن جاتے ہیں، بس ذرا بچے شادی ہو جائیں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ بھولا پن نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، جھوٹی تسلی۔ روز اپنے 24 گھنٹوں میں دیکھیں کہ میری آخرت کے لیے میں نے کیا جمع کیا۔ صحابہ کرام جب آخرت ان کی بہتر ہوتی تھی تو پھر وہ نعرے لگاتے تھے، پھر وہ اٹھ کے دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی سیانے ترین تاجر ہیں، یعنی آپ کو بڑا سلیقہ آتا تھا، لوگ کاروبار سیکھتے تھے حضرت عثمان غنی سے، اتنا سیانہ بندہ، لیکن حضور نے فرمایا وہ کنواں خرید کے دو گے نا تو جنت ملے گی۔ تو حضرت عثمان غنی نے 11 گنا زیادہ پیسے دیے قیمت سے، 11 گنا زیادہ۔ نہیں سمجھ آئی بات کیا؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کبھی غور تو کریں ہو کیا رہا ہے بھلا، یعنی ڈبل قیمت نہیں، ٹرپل نہیں، کتنی؟ تاجر تو یوں نہیں کرتے، وہ کہنے نے پائی 12 ہی نہیں کھاندی، 5 روپے زیادہ لے لائے دو بعد، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ بھائی مسجد کی جگہ بھی کبھی کسی نے 11 گنا پیسے دے کے خریدی ہے، کبھی خریدی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو کیا بات کر رہے ہیں، لیکن 11 گنا زیادہ پیسے حضرت عثمان نے دیے۔ کبھی کسی نے بعد میں پوچھا عثمان اتنا مہنگا خرید لیا؟ آپ فرمانے لگے میں تاجر ہوں، میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ایسے ہی خرید لی؟ فرمایا پکی اور پیٹا سودا کیا ہے، اس لیے کہ مدینے والے نے کہا تھا جو کنواں خریدے گا میں جنت دوں گا، اور فرمایا میں نے تو بڑی سستی خرید لی ہے، تو بڑا سستا سودا کیا میں نے۔ میں نے بڑا مضبوط سودا کیا ہے، میں نے تو ابھی سستی خرید لی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو سوچ دی تھی، ایک بوڑھی اماں آئی، یہ بھی بخاری مسلم ہے، اس نے کہا حضور میں مرگی کی مریضہ ہوں، اور جب مجھے عارضہ ہوتا ہے نا حضور، تو یہ مرگی کا مرض چونکہ انسان کو اعصاب سے بھی لیتا ہے اور جسم سے بھی لیتا ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ معاف کرے کبھی دیکھا مرگی کا مریض؟ بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، جسم بھی سارا مفلوج، ذہن بھی۔ وہ رو پڑی، اور بی بی تھی بڑے درد سے روئی، حضور بڑی تکلیف میں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے۔
حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں رب شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر، یعنی مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو فرمایا پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں مرشد کامل بھی کہہ دینا کہ تو صبر کر، تیری آخرت ٹھیک ہوگی، ہمارا دل ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ اتنی بے یقینی اور کمزوری ہم نے پیدا کر لی۔ ہمیں نا نقد اور کیش چاہیے اور دنیا داری چاہیے، اور اس نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اگر تو کرے صبر تو جنت ملے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں چونکہ تربیت تھی نا، سوچیں ستھری تھی، حضرت انس کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، فوراً کہنے لگی حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، وعدہ کریں رب مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ عقیدے ہیں جو رسول پاک نے دیے لوگوں کو، اور لوگ اس پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے۔ ہم تو بھائی الجھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنا مال لوگوں نے جمع کر لیا اتنا کھا کے مر نہیں سکتے۔ جو 50,000 روز کماتا ہے وہ 50 روٹیاں کھا سکتا ہے، لیکن اسے آپ کہیں کہ 1,00,000 روز ملے گا تو لینے کو تیار ہے وہ، حالانکہ کھا سکتا، وہ کھا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کرے تو جنت۔ کہنے لگی حضور میں نے صبر کیا، بس ایک میری گزارش ہے کہ حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے نا تو میرے کپڑے وجود سے ہٹ جاتے ہیں، ستر عورت کا مسئلہ ہے، کرم نوازی کرے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ بوڑھی حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہیں حضرت عثمان کے زمانے تک۔ جب کوئی بندہ کہتا تھا نا جنتی دیکھنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس بوڑھی کی زیارت کراتے تھے، یہ وہ ہے جسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی میں اپنے جو افکار ہیں، پتہ کیا ہوا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ آخرت کچا ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ، تو ہر چیز کو دنیاوی نفع میں تولا لوگوں نے۔ اب ہم دینی تعلقات میں بھی سیاست کرتے ہیں، دینی رویوں کے اندر بھی ہم قائل ہیں، ہاں جی کے جی کے پارٹی بازی کے، اس میں بھی ہم کیوں؟ اس لیے کہ فکری طور پر ہم غلام ہو گئے ہیں دنیا داری کے۔ تو جو سوچیں ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمائی، اپنی سوچوں کو وہاں لا کے کھڑا کریں، آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ آپ یقین کریں اگر زندگی میں 3 کام بھی 24 گھنٹوں میں 3 کام بھی اگر آپ پورے دن رات میں 3 کام صرف اللہ کے رضا کے لیے کریں، کچھ نہ کریں، آپ دائیں بائیں دیکھیں کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا تو ایک روڑا اٹھائیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا، اس لیے کہ یہ کوئی دیکھے نہ، میرا اور رب کا راز رہے، تو روڑا اٹھا کے پھینکیں، آپ دیکھے کوئی نہ، آپ یقین کریں اللہ دل کو ٹھنڈک عطا کر دے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ دیکھیں کوئی نہیں ہے، مسجد کے اندر سے کنڈی لگا کے نا آپ تو واش روم دھو ڈالیں، کوئی بندہ دیکھے نا، آپ یقین کریں گولیاں نیند کی کھانے سے سکون نہیں ملے گا جو یہ کام کرنے سے ملے گا۔ آپ مخلص فی الدین بنیں، مخلص، آپ کو مزہ آئے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر دنیاوی لالچ ہو، بہت سارے لوگ ہیں لوگوں کو دیکھ کے وضو شروع کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کے صفائی شروع کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کے اور ظاہر کرتے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، اور بتاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا کرم ہے جی فلانے کی، بس چھوڑ دیں۔ آپ بتانے سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہیں، بتانے سے تو نظر لگ جاتی، کیوں نظر لگاتے ہو؟ اسے صاف ستھرا رکھو۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ توحید اپنا مضبوط کریں۔ آپ سازش کر کے آگے بڑھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ سازش کیوں کرنی ہے؟ رب رسول کی رضا حاصل کریں۔ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اسے پھر زیادہ لوگوں کی ضرورت، اور اگر اللہ ساتھ ہو تو ویسے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور اپنا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کریں۔ آپ اسلام اور دین اور حضور کے ساتھ یہ دعا والا اور طویل دھاگے والا خالی رشتہ نہ بنائیں۔ مدینے والے رسول تو آپ کو جینے مرنے کا سلیقہ عطا کریں گے، حضور تو دنیا اور آخرت کی عزتیں دیں گے، ہر کرم حضور کی بارگاہ سے ملے گا۔ اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ نہیں پیدا کریں۔ اور میرے بھائی قبر کے بارے میں یہ خوف جو لوگوں کے ذہنوں پہ طاری ہو گیا، اس سے باہر آئیں، اس سے باہر آئیں۔ ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ قبر بڑی شان والی جگہ ہے، وہیں تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہونی ہے۔ وہ تو پیار کرتے تھے، قبر میری تے میرے یا پیرا جے کر پاویں پھیرا،
قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. وہ تو بڑی کرم والی جگہ ہے. اور اپنے آخرت کے نظریات کو مضبوط کریں. پتہ ہے مولا علی کو جب زخم لگا تھا تو نعرہ کیا لگایا تھا؟ فزت برب الکعبہ. لو بھئی آج میں شہادت مجھے مل گئی ہے تو میں کامیاب ہو گیا، اور رب کعبہ کی قسم کامیاب. تو اس کو لوگ کامیابی جانتے تھے، اس کو لوگ اپنے لیے عظمت جانتے تھے. اپنی یہ ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں. جو تیزی سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان چیزوں کو صحیح کرنے پر اپنا کردار ادا. مجھے دیں جی، میرے لیے آئے رکا مجھے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں. یہ کسی دوست نے سوال پوچھا، میری تو گفتگو مکمل ہو گئی تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہگار بندہ ہو اور کسی نیک کا جنازہ پڑھ لے تو بخشا جائے گا، کسی کو پانی پلا لے گا تو وہ بخشا جائے گا. تو اس کے ذمہ جو حقوق العباد ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ یہ جتنے معاملات ہیں نا کہ کسی کا جنازہ پڑھا تو بخشا گیا، کسی کو پانی پلایا تو بخشا گیا، ان کا ترجمہ رحمت الہی ہے. کیا ترجمہ ہے؟ بول کے بتائیے گا. تو جو رحمت الہی ہے اس کو نا قیمتوں کی ضرورت نہیں، اس کو قیمت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اب فلان جگہ پہ آپ نے جنازہ پڑھ لیا کسی نیک آدمی کا تو رحمت نازل ہو گئی. اور یہ تو ہے نا جنازہ پڑھا کسی کا تو اس کی وجہ سے برکت ہو گئی. تو کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کی وجہ بھی. اب دیکھیں آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی، حضور نے فرمایا جس بندے کے جنازے میں 3 صفحے ہو جائیں اللہ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے. تو آپ وہاں سرکار کو چاہیے تھا نا وضاحت کرتے ہوئے حقوق العباد کا کیا بنے گا. یہ معاملہ رحمت الہی کا. تے عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن تے جے فضل کریں تے. تو اللہ نے دیکھو جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے نا حقوق العباد کا وہ تو دینے ہی پڑیں گے. اب یہ کہ اگر اس بندے کو احساس ہو گیا تھا اور رحمت بھی مل گئی تھی، حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ہمیں مسند امام احمد بن حنبل میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے بندوں کی صلح کرا دے گا. حضور فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ بھائی کو معاف کر دے. اللہ میں نہیں معاف کرتا، اس نے بڑا ستایا ہے. تو رب کریم فرمائے گا وہ جنت میں مکان دیکھ. اس نے دیکھا یا اللہ کس کو ملے گا؟ فرمایا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا. تو 3 دفعہ کہے گا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. تو رب فرمائے گا پکڑ اس کا بازو، دونوں کٹھے جا کے وہاں داخل ہو جا. وہ 2 مکان ہیں گویا. تو یہ حقوق العباد کے معاملات رب پھر ان کے خود اپنے فضل سے طے کرا دے گا. جب معاف کرے گا تو پھر یہ معاملات اللہ اپنے فضل سے طے کرا دے گا. اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ علماء کچھ باتیں اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ گمان نہیں کہ علماء مرضی سے باتیں کرتے ہوں گے. یہ میرا گمان ہے، کوئی نہ کوئی دلیل سے ہی بات کرتے ہوں گے. اور اگر کوئی کچا بندہ ہے میری طرح کا، اس نے کر بھی دی ہے، تو آپ اسے وضاحت لے لیں. اگر انسان ہے نا جی کبھی بات کرتے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی سے کوئی وضاحت مانگیں گے تو بندہ انشاءاللہ وضاحت دے گا. کوئی ایسی پریشانی والی بات، اس میں اڑ جانے والا کیا مسئلہ ہے؟ پوچھ لیں کسی عالم سے کہ جناب آپ نے یہ بات کی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آئی، تو مجھے امید ہے وہ آپ کی تسلی کرا دیں گے. بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور اخلاق اللہ دیتا ہے، علم دیتا ہے تو اخلاق بھی مجھے امید ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. بدگمانی نہیں پیدا کریں. بہت سارے لوگ کہیں گے مولوی جی گل ٹھیک دس دے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ ان کا نفع کیا ہے ٹھیک بات نہ بتانے میں؟ مثلا ان کو کیا ملتا ہے اس سے؟ یہ بدگمانیاں ہیں ہماری. آپ ان سے بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.